وہ تو آوازیں دے رہا ہے۔ اور میرے حبیب کے امتی، ایک بار تو میرے دربار پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ۔ اوے بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ ایک بزرگ نے کسی جنازے میں شرکت کی نا، تو جنازہ پڑھ کر میت کو دفنایا۔ میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اللہ اکبر، بزرگ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر یہ شخص جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، دفن کیا ہے مٹی میں، اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ جائے تو یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا، بابا جی، اگر یہ شخص جس کو ہم نے ابھی دفن کیا ہے یہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ استغفار کرنا پسند کرے گا، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا پسند کرے گا۔ اس نوجوان کی یہ بات سن کر بزرگ کہنے لگا، بھائی، مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ اے بندے، آج ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، اے بندے، آج ہمارے پاس وقت ہے استغفار کرنے کا، آج ہمارے پاس وقت ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے مغفرت کے دروازے بند بھی نہ کیے جائیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا۔ ایک بزرگ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا نا، تو کسی نے دیکھا، پوچھا، بابا کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے پیٹا ہے، کسی نے دکھ دیا ہے، کسی نے درد دیا ہے، بھوک لگی ہے، کسی نے کھانا نہیں دیا، پیاس لگی ہے، کسی نے پانی نہیں دیا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اس بزرگ نے کہا، نہ بابا نہ، یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ کہا، پھر کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس بابے نے کہا، بھائی، آج میرا پروگرام بنا کہ بندوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ کہا، پھر کیا بنا؟ بابے نے کہا، یار، وہ تو مانتا ہے پر دنیا والے نہیں مانتے۔ وہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری چوکھٹ پر، وہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری دہلیز پر، ایک ہی آنسو سے سارے کے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ ان کو بول ایک بار میرے دربار پہ آ کر تو دیکھیں، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھیں۔ اور بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اے میرے دربار پر اگر فرعون آ جاتا، میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ یار، میں ان کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ الٹا مجھے گور گور کے دیکھتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرغے سے پوچھا گیا نا کہ لوگ تجھے جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا، میاں، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ لوگ کاٹ ہی ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن یہی بزرگ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے دیکھا، پوچھا، بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، کبھی کبھی تو بازاروں میں روتا ہے، کبھی کبھی تو قبرستانوں میں روتا ہے، آج کیا بنا؟ اس بزرگ نے کہا، بھائی، آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا، آج میرا پروگرام بنا کہ قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ کہا، پھر کیا بنا؟ اس بزرگ نے کہا، یار، یہ تو رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ آوازیں دے رہا ہے، نہیں نہیں، اب جو تمہاری بخشش کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، تمہاری مغفرت کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے۔ اے بندے، آج ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، آج ہمارے پاس وقت ہے استغفار کرنے کا۔ ایک بادشاہ سیر کرتا ہوا دریا کے من سے گزرا تو ریت کے اوپر ایک فقیر بابا بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کے گزرنے پر فقیر کو جنبش بھی نہ ہوئی کہ بادشاہ جا رہا ہے، اس کو اٹھ کر سلام دوں، اس کا استقبال کروں، بادشاہ ہے وقت کا۔
فقیر خاموش ہو کر ریت کے اوپر ہی بیٹھا رہا، بلکہ لیٹا ہی رہا۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ شاید یہ فقیر مجھے نہیں جانتا۔ آخر بادشاہ بول ہی پڑا کہ فقیر میاں کیا حال ہے؟ اس فقیر نے کہا بادشاہ کوئی حال نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا فقیر میاں کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ فقیر نے کہا جی کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے، کچھ آپ سے اچھی بھی گزر رہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا شاید تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ فقیر نے کہا میں جان گیا ہوں بادشاہ، تو بادشاہ وقت ہے، میں پہچان گیا ہوں آپ کو۔ تو بادشاہ نے کہا پھر میرے جیسی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جاتا، اور تم مجھ سے بھی اچھی زندگی گزار رہے ہو، وہ کیسے گزار رہے ہیں؟ فقیر نے کہا بادشاہ تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں ریت پہ سوتا ہوں۔ جب آپ کو اور مجھے نیند آ جاتی ہے اس وقت تجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں پھولوں کے بستر پہ سویا ہوا ہوں، اور مجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں ریت کے اوپر سویا ہوا ہوں۔ اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی ہی گزر رہی ہوتی ہے۔ اور اے بادشاہ سن، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے اس وقت تو سویا ہوا ہوتا ہے، میں نماز تہجد کے لیے مصلی بچھا لیتا ہوں، اس وقت میری زندگی تیری زندگی سے اچھی گزر رہی ہوتی ہے۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ۔ اللہ اکبر، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کے دربار پہ گزر جائے۔ اللہ اکبر، اپنے دل کا تعلق مالک سے جوڑ لو، محبت اور پیار کا تعلق مالک سے جوڑ لو، اپنی جوانی کو دین کی راہ پہ ڈھال لو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا صرف میں ہی نہیں، جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بنتا ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ اللہ اکبر، جب تم اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پہ کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گی۔ رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، اے بندے رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے سجدے ادا کیا کرو، اپنے مالک کو راضی کیا کرو۔ ایک شخص کی قبر کھودی گئی تو کیا دیکھا؟ قبر میں نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ خیر قبر کو بند کر کے اس شخص کی بیوی کے پاس آئے لوگ، اس وقت وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ کہنے لگے بڑھیا تیرے شوہر کا کون سا ایسا عمل تھا کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی ہی روشنی دیکھی ہے، اجالا ہی اجالا دیکھا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا میرے شوہر کے پاس کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، لیکن میرا شوہر قرآن سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، بڑا پیار کیا کرتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے جب مسجد میں جاتا تھا تو نماز کے بعد ہر کوئی قرآن مجید پڑھنے لگ جاتے تو اس کا دل دکھتا رہتا، میرے خامد کا دل دکھتا رہتا کہ کاش میں بھی قرآن مجید پڑھا ہوا ہوتا تو یہ برکتیں مجھے بھی نصیب ہوتی۔ تو جب گھر میں آتا میرا شوہر تو اس کے قدم بوجھل ہو جاتے، الماری میں قرآن مجید کو اٹھاتا، کھول کر ایک ایک سطر پہ انگل پھیرتا آتا، کہتا آتا یا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا لکھا ہے، لیکن مولا جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ مولا میں بدقسمت ہوں، نہیں پڑھ سکا، میں نہیں جانتا کہ یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ سطر کے اوپر اپنی انگل پھیرتا رہتا اور رو رو کے کہتا رہتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، میں بدقسمت ہوں کہ میں اس لا ریب کتاب کو نہیں سمجھ سکا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے میرے امتیوں رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔
حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے بھی بند ہو گئے۔ انسان کمزور ہی پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو میرا ایک سریکی شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ستم دی ظالم ادا نہ بڑھون، رقیب دی تو دعا نہ بڑھون، اے بے نیازی خدا دا کم میں خدا دا بندہ خدا نہ بڑھون۔ کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 2-4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو پھر اسے یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو فخر کس بات کا کرتا ہے؟ اے بندے، ایک دن سورج نے ڈھل جانا ہے، ایک دن زندگی کے ان حسین لمحوں نے گزر جانا ہے۔ اس سے پہلے مالک کو اپنا بنا لے، تیرا مالک تجھ سے روٹھا ہوا ہے، اسے راضی کر لے۔ ایک بزرگ قبرستان سے گزرا، رک کر فاتحہ پڑھی اور بلند آواز سے بولا قبرستان والوں، کتنے سکون کی نیند سو رہے ہو، تم بڑے خوش قسمت خوش نصیب ہو۔ غیب سے آواز آئی، اے حضرت انسان، ہم نہیں سو رہے، سو تو آپ رہے ہیں، ہم تو ادھر سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اے جوان، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لے، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے۔